اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، بخش دے ہمارے گناہ۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو میری کتابیں جو ہیں ربیع الاول سے متعلقہ درود پاک کے فیوز و برکات کے متعلقہ کھل چکی ہیں۔ جو پڑھ رہا ہوں وہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دو دوست تھے، باہمی دوست تھے، تو ان کا ایک دوست کا کاروبار کچھ ڈاواڈول ہوا، اور یہ واقعہ بہت ساری کتب میں درج ہے۔ جو میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثر اب کاروباری مصروفیات یا دنیاوی مصروفیات میں لوگ رہتے ہیں، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گا۔ تو اس کا نقصان ہو گیا ایک دوست کا، تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ مجھے 3000 دینار ادھار دے دو۔ دوست جو تھا صاحب حیثیت تھا، تو اس نے اس کو 3000 دینار دے دیے۔ یاد رکھیے کہ درہم کی ویلیو کم ہوتی ہے، دینار کی بہت زیادہ ہوتی ہے، سونے کا بنا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ دوست جو تھا ایک مہینے کا وقت طے کر کے وہ 3000 دینار لے کر چلا گیا، لیکن ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ رقم واپس نہ کر سکا۔ تو اس کا دوست اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ بھائی میرے 3000 جو دینار ہیں وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، جو کاروبار میں نے بچانے کے لیے وہ تم سے 3000 دینار لیے تھے وہ تو الٹا اسی میں خرچ ہو گئے، مجھے کچھ اور ٹائم دے دو۔ تو دونوں کے درمیان باہمی طور پر یہ طے پایا کہ ایک ماہ اور جو ہے وہ دے دیا جائے۔ وہ ایک مہینہ اور دے دیا گیا، لیکن ایک مہینے کے بعد بھی وہ رقم ادا نہ کر سکا۔ اس نے منت سماجت کر کے ایک مہینہ اور ٹائم لیا کہ اگر اب نہ میں لازمی دے دوں گا، اگر نہ دے سکا تو جو تم چاہو میرے ساتھ سلوک کر لینا۔ دوست تھے، مان گیا، لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ رقم ادا نہ کر سکا۔ مجبوراً اس کے دوست کو عدالت میں جانا پڑا۔ جب وہ عدالت میں گیا تو عدالت نے اس کے دوست علی بن عیسیٰ اس کے دوست کو طلب کر لیا تو اسے پوچھا کہ اے بتا بھائی تو نے اس سے 3000 دینار لیے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل لیے تھے۔ پھر کیوں نہیں واپس کرتے؟ کہ کاروبار ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، کھانے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں، بمشکل زندگی کے دن گزار رہا ہوں، تو 3000 دینار جیسی رقم میں کیسے ادا کروں؟ بہرحال جج نے، جو بھی اس وقت کا قاضی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، 1 مہینے میں اس کی رقم واپس کرو یا پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب وہ پریشان حال قاضی کی عدالت سے نکلا، تو اس نے ایک بات سن رکھی تھی، صاحب ایمان تھے لوگ نا اس وقت، اس نے یہ ایک حدیث پاک سن رکھی تھی کہ جب بھی کوئی قرض خواہ ہو، کوئی بہت بڑی پریشانی میں ہو، کوئی کام نہ ہو پا رہا ہو، تو وہ میرے پہ بکثرت درود پاک پڑھے۔ اس سے یہ بات فوراً جو ہے نا وہ اپنے ذہن نشین کر لی۔ اب اس نے سارے کاروبار تو اس کا ختم ہو چکا ہوا تھا، اس نے صبح و شام درود پاک جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سب سوتے وقت بند کر دیتا، اور جب بھی اٹھتا فوراً نماز پڑھتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ 27ویں دن خواب میں اس کے دہنے کان میں، یہ میرا دہنا کان ہے نا، تو دہنے کان میں آواز آئی کہ علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو وہ شخص اٹھا، حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن عیسیٰ میرا قرض ادا کر دے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، بات کو دل سے نکال دی،
اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. تو شاید یہ سوچ رکھا تھا کہ میں گھر بیٹھا ہوں گا اور 3000 دینار جو ہے میرے پاس آ جائیں گے اور میں ادا کر دوں گا. بہرحال وہ درود پاک پڑھتا رہا. تو 28ویں کی رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے 3000 دینار لے لو، وہ تمہارا قرض اتار دے گا. اب وہ شخص بہت خوش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کم از کم دیدار تو نصیب ہوا. وہ اپنی قسمت میں نازا تھا، لیکن پریشان ہو گیا کہ میں علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو وہاں کیا ثبوت لے کر جاؤں گا، وہاں پر میں کیا کہوں گا کہ میں کس سلسلے میں یہاں آیا ہوں، میرے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے. تو وہ اسی شش و پنج میں تھا، لیکن درود پاک پڑھتا جا رہا تھا کہ 29ویں جب رات آئی تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہاں سے 3000 دینار لو، اپنا قرض اتارو اور اپنے آپ کو سکھی کرو. تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہونی چاہیے، میں اس کو بتاؤں گا تو وہ کیسے یقین کرے گا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہنا کہ تم روزانہ صبح نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر فارغ ہوتے ہو، اس کے بعد تم لوگوں سے ملتے یا کاروبار کرتے، بلکہ ناشتہ بھی تم 5000 درود پاک پڑھ کر یہ سارے عمل کرتے ہو، اور یہ بات صرف تمہیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. یہ دلیل اس کو پیش کر دینا. اب وہ شخص بڑا خوش ہوا، تیزی کے ساتھ چلتا چلتا علی ابن عیسیٰ ان کے پاس گیا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ شخص یعنی علی ابن عیسیٰ ہڑبڑا کر سنبھل گئے. نے کہا جی میرے آقا نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، کیا فرمایا؟ نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ علی ابن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہاں سے 3000 دینار تمہیں مل جائیں گے، تم اپنا قرض اتار دینا. تو علی ابن عیسیٰ اب سننا چاہتے تھے اپنے آقا کی باتیں. انہوں نے کہا ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن عیسیٰ سے کہنا کہ تم صبح نماز فجر کے بعد کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک میرے پاس بھیجتے ہو، اور یہ بات صرف تمہیں اور اللہ کو پتہ ہے. یہ بات سن کر وہ شخص یعنی علی بن عیسیٰ بہت خوش ہوئے اور اندر گئے اپنے کمرے میں اور وہاں سے 3000 دینار لا کر اس شخص کو دے دیے. جب 3000 دینار دیے تو اسے کہا بیٹھو. اب وہ شخص علی ابن عیسیٰ جو تھے وہ 3000 نہیں کچھ رقم اور ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ 3000 دینار تو میرے آقا کا حکم ہے، تو میں نے حکم بجا لایا ہوں اور یہ 3000 دینار دے دیے ہیں، جبکہ یہ 3000 دینار میری طرف سے لے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاؤ، ان کے کام آئیں گے. وہ شخص اور بہت خوش ہوا. اس نے کہا ٹھہرو، ابھی جانا نہیں، یہ 3000 دینار لے جاؤ اور اس سے کوئی کاروبار کرو تاکہ 3000 کا قرض ادا کرو، 3000 اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو اور 3000 یہ اور لو، اس کے ساتھ تم اپنا کاروبار کرو. اب یہ 9000 اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، دینار، درہم نہیں دینار تھے. بہرحال وہ شخص عدالت کی طرف روانہ ہو گیا. اب وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے اور سب کو یہی اس بات کی توقع تھی
کہ آج یہ شخص گرفتار ہوگا، تو لیکن اس نے جاتے ہی عدالت میں جو وہاں کا جج تھا یا قاضی تھا اس کو کہا کہ یہ 3000 درہم لے لیجئے اور میرے دوست کا قرض ادا کر دیجئے۔ تو جج نے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تمہارے پاس 3000 دینار کہاں سے آ گئے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ چوری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی فراڈ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے۔ اس نے پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ تو جج بھی عاشقان رسول میں سے تھا، وہ قاضی اٹھا، پیچھے ہر قاضی کا شروع زمانے سے یہ ایک کمرہ آج کل جسے جج صاحبان چیمبر بولتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں گیا، وہاں سے اس نے 3000 دینار لیے اور آ کر اس شخص کو دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بن عیسیٰ جو ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، اس کو تو آقا نے حکم دیا، مجھے حکم تو نہیں دیا، لیکن میں اپنی طرف 3000 درہم تمہیں دیتا ہوں، تم لے لو۔ اب وہ جو شخص جس کا قرض دینا تھا اس نے کہا سب لوگ انعام لے گئے، پیسے دیتے جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، تو بھلا میں کیوں پیچھے رہوں؟ کاغذ پینسل اٹھائیے، میں اس کا 3000 درہم معاف کرتا ہوں۔ وہ 3000 درہم بھی معاف ہو گیا۔ کہاں وہ شخص 3000 درہم کا مقروض تھا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے پاس 12000 درہم موجود تھے اور قرض بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ درود پاک کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، اس سے اور بہت بڑے فائدے ہیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بکثرت درود پاک پڑھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چلا جائے تب بھی درود پاک بکثرت پڑھیے۔ ہر کام جو آپ ماضی میں یا میں بھی جس میں شامل ہوں ہم سے غلط ہوتے رہے ہیں، درود پاک پڑھیں گے تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی، گھاٹے منافع میں بدل جائیں گے، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، جو کام کی توقع نہیں کر سکتے تھے وہ کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سے وعدہ کریں، میں نے ویسے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ جب بھی ویڈیو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ دیا کریں۔ تو اب تو کئی دفعہ اس دفعہ ویڈیو میں ذکر آیا ہے، تو درود پاک ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ یہ عبادت ضائع ہونے والی نہیں ہے، اس کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک پڑھیے، نماز پڑھیے، فالتو وقت میں آپ درود پاک پڑھ لیں، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے، پھر روز قیامت شفاعت رسول بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔